توبہ کیسٹ نمبر 77 آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. سورۃ توبہ کی ان آیات مبارکہ میں بھی منافقوں کے احوال کے بارے میں ذکر ہے. جیسا کہ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ منافقین کے احوال، ان کے عقائد، ان کے افعال، ان کا طریقہ کار، ان کی اسلام دشمنی پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی. جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اسلام کو سب سے نقصان زیادہ پہنچا جو ہے وہ منافق ہے، کیونکہ کافر تو دشمن ہوتا ہے، دشمن سے آدمی لازمی بات ہے کہ خبردار ہوتا ہے. اگر اس سے کمزور بھی ہو تو پھر بھی تیار رہتا ہے، لیکن جو آستین کا سانپ بن کے ڈس لے تو اس سے کیسے بچے گا کہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرے، ایمان کے رنگ میں نفاق کرے، خیر کے رنگ میں شر کرے، تو یہ سب سے بڑے دشمن. اس لیے منافقوں کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض آیات میں مومنین کا ذکر بھی فرما دیا، اور بعض آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کاملین یعنی اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی فرما دیا، تاکہ اگر ایک طرف منافقین کا کردار ہے تو دوسری طرف مومنین مخلصین اصحاب رسول کا عمل ہے. اور یہ دونوں عمل ہمارے سامنے رکھے گئے کہ ہمیں سمجھ آئے اور ہم منافقوں کے کردار سے بچ جائے اور اصحاب رسول کے کردار کو اپنا لیں. اسی لیے قرآن دونوں چیزیں سامنے رکھتے. ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یا تو بعض علماء نے فرمایا کہ صحابہ میں بھی دو جماعتیں ہو گئیں، ایک سابقین، ایک بعد میں آنے والے. یعنی جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، جن لوگوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی، وہ تو سابقین ہو گئے، اور جو لوگ بعد میں آئے وہ آخرین ہو گئے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ تمام صحابہ سابقین ہیں. ان کے بعد جو لوگ آئیں گے صحابہ کے زمانے کے بعد یعنی تابعین، تبع تابعین، تو وہ جو ہیں وہ الذین اتبعوہم بإحسان.
تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ جماعت ہے نا جو میرے محبوب کی جماعت ہے، میرے خلیل حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ ان میں کچھ مہاجر ہیں، انصار ہیں، مکے سے جانے والے، مدینے سے آنے والے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، والذین اتبعوہم، یعنی جنہوں نے ان دو کی مہاجرین و انصار کی اتباع کی۔ تو صحابہ کی اتباع کا حکم اللہ دے رہے ہیں کہ ان کی پیروی کی پوری پوری، ان کے نقش قدم پہ چلے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کو صداقت و حق کا معیار ہی نہ سمجھے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کے قول کو ایسے کہہ دیں کہ جیسے جی ہمارا قول ہے، ہم بھی انسان ہیں، صحابہ بھی انسان تھے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ نہ، اللہ نے فرمایا ان کا مقام ہی ایسا ہے کہ والذین اتبعوا، صرف پیروی نہ کریں، پیروی بھی بے احسان، بالکل خلوص کے ساتھ، اس پیروی میں ذرا سا بھی کھوٹ نہ ہو۔ اسی لیے جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ستفترق امتی، میری امت جو ہے اس میں کئی فرقے بنیں گے، یاد رکھے اس سے مراد یہود نصارہ نہیں ہیں، وہ تو الگ کافر ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، ہندوز ہیں، بدھ مت ہیں، جو کافر ہیں وہ تو کھلے کافر ہیں، ان کے فرقے بننے کی کیا بات ہوئی، وہ تو کافر ہیں جو ہیں۔ یعنی فرقے بننے کی بات ہے، ستفترق امتی، حضور نے فرمایا کہ میری امت، میرے نام لیوا، میرے کلمے پڑھنے والے، دعوی اسلام کرنے والے جو آگے ہیں 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد کتنا سخت لفظ ہے، فرمایا کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ سارے کے سارے فرقے جو بنیں گے میری امت سے، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اب دیکھیں ہر جماعت کہہ دیتی ہے وہ ہم فرقہ ہے، وہ ہم فرقہ ہے، ہر جماعت کہہ دیتی ہے جی 72 جو گمراہ ہیں وہ تو گمراہ ہیں، وہ جو آخری فرقہ ہے وہ ہم ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے کتنی بات کھلی کر دی، فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، کامیاب جماعت، دنیا و آخرت میں نجات پانے والی جماعت، اللہ کی محبوب جماعت، جنت کی حقدار جماعت کون ہے؟ فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی آپ لفظوں کو سمجھیں، فرمایا الا ما انا علیہ، جس راستے پہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، واصحابی، اور صحابہ۔ اچھا اب دیکھیں اتنی بات ہی کافی تھی نا، حضور فرماتے جو میرے طریقے پہ ہوں، اتنا لفظ ہی کافی تھا نا کہ بھئی وہی نجات پائیں گے جو میرے راستے پہ۔ لیکن حضور نے صرف اتنا نہیں فرمایا، ورنہ اتنی لفظ کافی ہے، جو حضور کی غلامی کرے گا حضور کے راستے پہ ہوگا جنتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ نہ، بات اشارہ کیا، سمجھا دیا بات کہ جیسے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اصل اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ نبی کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ لیکن حضور تو فرما دیں گے جس پہ میں ہوں، تو فرمایا کہ جیسے اللہ کا راستہ محمد مدنی کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اسی طرح میرا عمل بھی تمہیں صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا۔ ورنہ حضور فرماتے کہ اللہ کے جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ حکم تو اصل اللہ کا ہے۔ اللہ کے نبی بھی اللہ کے تابع ہیں، دین اسلام اللہ نے دیا ہے، وحی اللہ نے اتاری ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اب شریعت اللہ نے بھیجی ہے، تمام اوامر نواہی میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کو غور کرو کہ الا ما انا علیہ، مگر جس رستے پہ میں ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے تو موسیٰ پہ بھی شریعت اتاری، اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی شریعت اتاری، لیکن اس شریعت پہ میرا مدنی پاک نہیں تھے۔ فرمایا تمہیں کب نجات ملے گی؟ جب تم اس رستے پہ آؤ گے جس رستے پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم. اور آگے کتنا بڑا لفظ فرما دیا, الا ما انا علیہ و اصحابی. صرف میرا رستہ نہیں, میرے رستے پہ اور میرے صحابہ کے رستے پہ. یہاں ایک بھی نہیں فرمایا ایک صحابی, 2 کے رستے پہ, 3 کے, 4 کے, 5 کے, 6 کے, یا صرف فرمایا مہاجرین کے, انصار نہ فرمایا الا ما انا علیہ و اصحابی, کہ میرے رستے پہ اور میرے صحابہ کے رستے پہ. کیونکہ قرآن کو سمجھانے والے محمد الرسول اللہ ہیں, اور حضور کی بات پوری امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ. تو جب یہ کڑی درمیان سے کاٹ دو تو دین, اگر حضور پہ ایمان نہ ہو تو قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا, حضور کی حدیث پہ ایمان نہ ہو تو اللہ کی کتاب قرآن پہ ایمان نہیں ہوگا. اسی طرح صحابہ کو اگر معیار نہ مانے, صحابہ کو اگر مقتدا نہ مانے, صحابہ کو اپنا پیشوا نہ مانے, تو پھر محمد عربی پر بھی ایمان نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بات سمجھیں کہ جب قرآن اترا ہے تو گواہ کون ہے؟ حضور پاک نے جب حج کا احرام باندھا ہے تو گواہ کون ہے؟ حضور نے جب لبیک پڑھی تو گواہ کون ہے؟ حضور نے جب طواف فرمایا تو گواہ کون ہے؟ منی عرفات مزدلفہ کے گواہ کون ہے؟ جنگ بدر کے گواہ, غزوہ تبوک کے گواہ, بیعت رضوان کے گواہ, پورے دین اسلام کا گواہ کون ہے؟ صحابہ ہے. تو صحابہ نہ مانے تو دین ختم ہو گیا. اچھا, اب ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ جی ہمارا فرقہ, ہماری جماعت نجات پائے گی, باقی نعوذ باللہ سارے جہنم میں جائیں گے. دعا کرو اللہ کلمے پڑھنے والے کو جہنم سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح معنی میں اتباع قرآن و سنت کی توفیق عطا فرمائے. اب ٹھنڈے دل سے سوچیں, الا ما انا علیہ, جو حضور کے رستے پہ ہے اور صحابہ کے رستے پہ. اچھا, اب سارا لقب کیا ہے ہمارا؟ اہل السنت والجماعہ. لقب کیا ہے ہم لوگوں کا؟ اہل سنت والجماعہ. کیوں؟ ایک جگہ حدیث ہوتی ہے, حضور کا فرمان ہے لیکن سنت نہیں بنا. یاد رکھو, حضور کا فرمان تو ہے لیکن وہ سنت نہیں بنا. جیسے حدیث میں بخاری میں موجود ہے کہ میرے آقا نے, سرکار دو عالم نے, رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. وہ حضور نے جب کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تو پیشاب ہونا تو ثابت ہے, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بخاری کی حدیث ہے, لیکن اس کو کسی نے سنت نہیں کہا کہ لوگوں سے کہو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کریں. حالانکہ حضور سے تو ثابت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سمجھا کریں, یہی مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات جو بہت سارے میرے عزیز, میرے بھائی, میرے لیے واجب الاحترام دوستوں کو خلجان کا ذریعہ بن جاتا ہے. یاد رکھو, اس لیے اس کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں کہ ثابت تو ہے لیکن نافذ نہیں. ثابت تو ہے حضور سے لیکن نافذ نہیں, اس کو سنت نہیں قرار دیا گیا. اچھا, جیسے کہ ایک بی بی سے صحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کر لیتے, وضو فرما لیتے نماز کا, اور پھر اگر بیوی کو ہاتھ لگ جاتا تو وضو دوبارہ کرتے تھے؟ کیونکہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں یہی ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد مرد اور عورت کا ہاتھ لگ جائے, یعنی بغیر کپڑے کے ایسے ہاتھ لگ گیا, وہ کہتے ہیں دوبارہ وضو کرو, وضو ٹوٹ گیا ہے. تو صحابہ نے مسئلہ پوچھا امہات المومنین سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو فرماتے تھے گھر میں, تو کبھی وضو کے بعد اتفاق ہوتا ہے نا کہ بیوی سے کوئی پانی مانگ لیا, کوئی کپڑا مانگ لیا, پگڑی مبارک مانگ لی, تو کبھی ہاتھ لگ جائے تو دوبارہ وضو فرماتے تھے. تو بیوی صاحبہ چپ کر گئی اور اس کے بعد کنایے سے کہہ دیا کہ فرمایا کہ کبھی کبھی تو حضور وضو کے بعد اپنی کسی بیوی کو بوسہ بھی دے دیتے تھے, وضو نہیں کرتے تھے. تم تو ہاتھ لگنے کی بات کر رہے ہو. اور صحابی کہتا ہے کہ اصل میں وہ بیوی خود تھی, لیکن اپنا نام کیسے لیں, کچھ حیا بھی تو ہوتا ہے. تو آج حیا ختم ہو گیا نا, یہ تو آج حیا اٹھ گیا ہے, ورنہ وہ بیوی صاحبہ خود تھی.
جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. تو اب یہ حدیث میں ثابت ہے کہ حضور نے اپنی بیوی کو وضو کے بعد بوسہ دیا، اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کیا، اسی وضو سے نماز پڑھی. تو یہ ثابت تو ہے لیکن یہ سنت ہے. اب ہم سارے حکم دیں گے لوگوں کو کہ ہر وضو کے بعد پہلے بیوی کو بوسہ دیا کرو، تو سنت تو ہے، حدیث تو موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے، لیکن وہ حدیث تو ہے، ثابت تو ہے، نافذ نہیں، وہ سنت نہیں بنا. اس لیے ہمارا لقب وہ ہو گیا کہ حضور کی جماعت کا ہے اہل السنت والجماعہ، کہ سنت نہ تو کبھی ضعیف ہوگی نہ کمزور ہوگی نہ ایسی چیز ہوگی نعوذ باللہ جو حضور کی سنت بن گئی، طریقہ بن گیا، اس میں کون اعتراض کر سکتا ہے. اور والجماعت سے مراد کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ. کون سی جماعت؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب بغیر کسی جھگڑے کے، خدا کے لیے یہ دور جھگڑے کا نہیں. جس دور میں آج امت اسلام گزر رہی ہے یہ دور جھگڑے کا نہیں. یہ بہت بڑے ابتلا، امتحان، اختبار کا دور ہے، اور یہ وقت ہے کہ ہم سب باتوں کو چھوڑ کے ایک ہو جائیں اور ہم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ہم سب اللہ کے رستے پہ لوٹ آئیں اور ہر کلمے پڑھنے والا اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ کے دروازے پہ گر جائے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور فرقہ واریت نہ کرو اور فرقہ بندی نہ کرو. ایک ہوتا ہے اختلاف مسئلے میں، وہ جھگڑا نہیں ہوتا، وہ جاہل جھگڑا بناتا ہے. مسائل میں اختلاف ہوتا اور اس پہ علماء کی بحث بھی ہوتی ہے، دلائل بھی ہوتے ہیں، وہ فرقہ بندی نہیں ہوتی. فرقہ بندی یہ ہوتی ہے کہ 1.5 انچ کی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے ایک دوسرے کو کافر کہو، 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے ایک دوسرے پہ بمبارمنٹ کرو، ایک دوسرے کو گمراہ کہو، فاسق، ظالم، فاجر، اور ایک دوسرے کی مسجد کے قریب نہ گزرو. اگر کوئی بھولا بسرا تمہاری مسجد میں آ جائے تو کہتے ہیں مسجد کو پاک کرو. ایسے مسلمان بھی آپ نے دیکھا، کتا گزر جائے نہیں دھوتے، لیکن جماعت کا، غیر جماعت کا بندہ گزر جائے دھوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کوئی جھگڑا نہ کریں آپ، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ کوئی تبلیغی، نہ کوئی اور جماعت، صرف قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ لیں کہ حضور نے فرمایا کہ نجات کون پائیں گے؟ جو میرے رستے پہ ہیں اور میرے صحابہ کے. دماغ میں بٹھا لے بات، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. فرمایا نجات کون پائیں گے؟ اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد کس کا طریقہ ہے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ. اور جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ اصحابہ. بس اب ٹھنڈے دل سے بالکل بغیر کسی جھگڑے کے اس بات پہ آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب مثلا آپ کا بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اس کی سالگرہ منانا یہ حضور کا طریقہ ہے یا صحابہ کا؟ ٹھنڈے پارٹی بازی چھوڑ دیں گے جی، وہ فلانا مولوی وہابی تے فلانا گلابی تے فلانا شتابی تے فلاں حلوائی تے فلاں فدائی، ان بات کو چھوڑ دیں، یہ تو جاہلوں کی باتیں ہیں. آپ ٹھنڈے دل سے سوچتے جائیں، حضور کا یہ حکم تو موجود ہے کہ بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان کرو. یہ حکم بھی موجود ہے کہ تحنیک کرو. تحنیک کا کیا معنی؟ کہ کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا، کوئی عابد، کوئی صالح، اس سے کہو وہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز اپنی اس انگلی پہ لگا کے اور بچے کے منہ میں دے کے اس کو چٹا دے، یعنی وہ چاٹ لے. اس کو کہتے ہیں تحنیک. یہ تو سنت ہے. یہ بھی حضور نے فرمایا کہ لڑکا ہے تو 7ویں دن 2 بکرے یا 2 دمبے 2 کو ذبح کرو، اور لڑکی ہے تو 1 ذبح کرو. یہ بھی سنت ہے. حضور نے فرمایا کہ 7ویں دن بچہ بچی جو بھی ہے اس کے بال اتارے جائے اور ان کے بالوں کو وزن کیا جائے. وہ آدھا تولہ ہیں، 2 تولے ہیں، تولہ ہیں، اتنی چاندی خیرات کر دی جائے. یہ بھی سنت ہے. اچھا، اسی طرح اگر لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے. اور اسی طرح یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں. لیکن یہ سالگرہ منانا، کیک کاٹنا، شمع جلا کے بجھانا، یہ کس کی سنت ہے؟
ٹھنڈے دل سے کوئی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑے. اچھا جو سالگرہ منا رہے ہیں تو اہل سنت میں ہیں. اچھا صحابہ نے منائی ہے تو والجماعت میں بھی ہے, تو اہل سنت میں بھی نہ ہوئے اور والجماعت میں بھی نہ ہوئے. پیدائش سے شروع کر لینا بندے کے. اچھا اسی طرح جناب اب آپ آگے آئیں کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو نماز سکھائیں, اس کو مسجد میں ساتھ لے آئیں. اچھا جب نماز میں آئیں گے تو 5 نمازیں ہیں, 5 دفعہ اذان ہوگی. حضور کا مؤذن بلال ہے, ابھی محذورہ ہے, اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم ہے, یہ 3 صحابی ہیں سارے حدیثوں میں. اور پھر اذان ایک دن تو نہیں ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہجرت کے بعد باقاعدہ جماعت شروع ہو گئی, نمازیں شروع ہو گئیں, اذانیں شروع ہو گئیں, اور حضور کی وفات تک پھر خلفاء راشدین, پھر اصحاب رسول سب کے زمانے میں اذان رہی. اب ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ جو اذان سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ سنت میں ہے, حضور نے پڑھا, حضور نے حکم دیا ہے, کوئی ناراضگی کی بات نہیں. اچھا والجماعت صحابہ نے تو مانا یہ کرنے والا اہل سنت میں بھی نہیں اور والجماعت میں بھی نہیں. ٹھنڈے دل سے سوچ کے جائیں, کوئی جھگڑے کی بات نہیں. آپ سارا دن بیٹھ کے درود پڑھیں, کون ہم کافر ہے جو روکے. بات ہو رہی ہے صرف اذان سے پہلے, ورنہ درود سے جھگڑا ہوتا تو تمہیں کہتے نماز میں بھی نہ پڑھو درود. لیکن نماز والے درود سے آج تک کسی نے تم کو منع کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جھگڑا نہ درود سے نہیں ہے, جھگڑا صلاۃ و سلام سے نہیں ہے, لیکن جھگڑا ہے اس بدعت سے جو تو نے ایجاد کی ہے. اب دیکھو جب نماز میں کھڑے ہو تو اللہ اکبر کیا پڑھو گے؟ اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھو گے؟ ہاں جی سبحانک اللہم. اب حاجی کرو ٹھیک, وہ میں لڑوں گا تو نہیں نا, میں تمہارا خادم ہوں, کوئی میں کوئی پیر ہوں یا مولوی ہوں کہ تمہیں گلے پھل جاؤں گا. وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے لڑائی, ہم تو خادم میں ہیں. اچھا آپ پڑھیں گے اللہ اکبر سبحانک اللہم. اچھا اب اگر یہاں کوئی اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ درود شروع کر لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ وہ درود پڑھ رہا ہے, تم انکار کر رہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں مقام ثنا کا ہے, تشہد کے بعد مقام درود کا ہے. حضور نے فرمایا اذان کے بعد درود پڑھ کے میرے لیے دعا کرو. تم نے پہلے شروع کر دیا تو سنت کا نکل گیا, جماعت سے بھی نکل گیا. جی اب اذان میں آ گئے. اب جناب آگے آ جائیں نماز میں, دیکھ لیں حضور نے نماز کے بعد 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے سارے صحابہ سے آمین کہلوا کے دعا مانگی. کسی سنت میں ہے؟ اگر ہے ہمیں دکھا دیں گے, ہم کل اعلان کر دیں گے کہ حدیث مل گئی آمنا ہو سکتا. تو اگر نہیں تو سنت سے نکل گیا. اچھا اب آ جائیں جناب جنازے پہ. تو جنازے میں تو دعا ہے, جنازے کی بعد والی دعا اگر کسی سنت میں ہے تو اہلاً و سہلاً, ہمیں حدیث دکھا دیں, جھگڑا کوئی نہیں. بہانے بنانے کی نہیں کہ فخل رسولہ دعا, تو فخل دعا مانگ رہے ہیں ہم نماز میں. نماز میں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا, یہ کیا ہے؟ دعا نہیں تو کیا نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں؟ دعا تو ہم مانگ رہے ہیں, بات ہے اس کے بعد کی دعا کی. تو اب جناب اگر ثابت نہیں ہے تو گویا کرنے والا اہل سنت میں نہیں ہے. اگر صحابہ نے کیا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن صحابہ نے نہیں کیا تو والجماعت میں بھی نہیں ہے. اسی طرح ہر عمل کو پرکھتے جاؤ کہ بھئی عرس شریف ہے, مزار شریف پہ سجدہ ہے, مزاروں پہ غلاف ڈالنا ہے, مزاروں پہ عود اگر بتیاں جلانا ہے, مزاروں پہ جا کے لنگر تقسیم کرنا ہے, مزاروں پہ جا کے اٹے گٹے چڑھانا ہے, غیر اللہ کو پکارنا ہے. اگر یہ سنت میں ہے تو اہل سنت ہے, والجماعت میں ہے تو چلو شکر ہے صحابہ کے رستے پہ ہے, اور نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلا کہ اسلام کو بدنام نہ کرے.
اس لیے ٹھنڈے دل سے غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ یا صحابہ کے مہاجر و انصار یا ان کی پیروی کرنے والے، ان کے علاوہ کوئی جماعت ہے ہی نہیں، یا صحابہ ہیں یا صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ اگر صحابہ کو نہیں مانتا تو نتبعوہم میں گزر گیا، اور خود تم صحابی بن نہیں سکتے، وہ دور گزر گیا، نہ مہاجرین میں ہو نہ انصار میں ہو، تو اب کون ہوں گے؟ والذین اتبعوہم میں، اور نتبعوہم میں بھی شرط ہے۔ اسی لیے کسی آدمی نے شعر ابن اوشب سے، اسی طرح امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ جی اللہ نے تو صحابہ کو اتنا بڑا مقام دے دیا، لیکن صحابہ سے غلطیاں تو ہوئی ہیں نا، لڑائیاں ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، حد ماری گئی، سزا ملی، جرم ثابت ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے جب صحابہ کے لیے کوئی شرط ہی نہیں لگائی، صحابہ کے بعد والوں کے لیے تو شرط لگائی ہے۔ اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کوئی شرط نہیں، کوئی والذین اتبعوہم بإحسان، بعد میں آنے والے ان کی پیروی کریں پوری پوری خلوص کے ساتھ، اس میں کمی نہ ہو۔ تو بعد والوں کے لیے تو شرط ہے، اللہ شرط نہیں لگاتا، اللہ راضی ہو گیا، تم اعتراض کر رہے ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو قرآن میں اللہ نے مقام صحابہ کو واضح فرما دیا۔ یاد رکھا کرو، کسی بات کا خطا ہو جانے سے اس کے مقام عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر صحابہ کی غلطیاں پکڑ کے صحابہ پہ اعتراض کرو گے تو دشمنان اسلام نبی کی غلطیاں پکڑ کے نبوت پہ اعتراض کریں گے کہ جی سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو پھر تم ہو جاؤ گے ظالمین، اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے وہ درخت چکھ لیا کہ نہیں چکھا؟ غلطی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اگر غلطی ہو گئی تو بس حضرت آدم کی شان ختم۔ ان کی غلطی کے بعد بھی میرے رب نے جب فرما دیا کہ میں تو دلوں کو بھی جانتا ہوں نا، میرے آگے تو کوئی چھپا ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ہم نے پکی بات کی تھی نا آدم علیہ السلام سے، نسیا، بھول گیا، تو اللہ تو اس کی بھول کہہ کے معاف کر دیں، اور ہم کہیں نہیں جی آدم سے غلطی ہوئی، اور سارا دن یہی کام کرتے رہیں، آدم سے غلطی ہوئی، آدم سے غلطی ہوئی، آدم سے غلطی ہوئی، غلطیاں ہی لکھتے رہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ ظرف کی بات ہے کہ بعض اللہ نے جو پرندے بنائے ہیں ان کی نظر پھولوں پہ ہوتی ہے، اور بعض ایسے گندے پرندے ہیں جن کی نظر گندگی پہ ہوتی ہے۔ تو اب تمہاری مرضی ہے، تم ان کی شان پہ نظر ڈالتے رہو یا ان کی غلطیوں پہ نظر ڈالتے رہو، چیز تو دونوں ملے گی۔ باغ میں جانے کے بعد گلاب بھی کھلے گا، کانٹے بھی ہوں گے۔ تمہاری مرضی ہے کہ پھولوں پہ نظر ڈالو، اور تمہاری مرضی ہے صرف کانٹوں کو دیکھتے رہو، ورنہ جہاں پھول ہوں گے تو کانٹے تو آئیں گے لازماً۔ کانٹوں کے اندر پھول کھلتا ہے، اور اس کے باوجود اتنا دشمن ہے باہر۔ اسی لیے بعض علماء نے کیا عجیب بات کی ہے، ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک آدمی گیا، تو انہوں نے کہا کہ جب جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ تو فرمایا بھائی پھول بن کے رہو۔ اب وہ غریب پھر نہ سمجھا، تو اس نے کہا حضرت مجھے تو یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا۔ فرمایا کانٹوں کے درمیان بھی مسکراتا رہتا ہے، تو تم بھی کانٹوں کے درمیان مسکراتے رہا کرو۔ دشمن تو سب کے ہوتے ہیں، مخالف تو سب کے ہوتے ہیں، ساری دنیا تو کسی پر راضی نہیں ہوتی ہے، لازمی بات ہے۔ لیکن تمہارا اپنا کام ہے کیے جاؤ، کانٹوں کا اپنا کام ہے، پھولوں کا اپنا کام ہے۔ اور جب پھول کھلاتا ہے اور پھول مسکراتا ہے اور پھول اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، تو آدمی کی نظر پھول پہ ہوتی ہے۔ کبھی پھول توڑتے توڑتے بیچارے کو کانٹا بھی لگ جاتا ہے، کانٹا دیکھنا بھول جاتا ہے، پھول پہ نظر ہے، اور پھول کی محبت میں آ کے کانٹوں سے زخمی بھی ہو جاتا ہے، لیکن نظر پھول پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، یہ ہے مقام صحابہ۔ اچھا جی، ان کا مقام کیا ہے؟ آگے فرما دیا کہ یہ جو لوگ ہیں، فرمایا ان سے میں راضی ہوں۔ اللہ
راضی ہے، حضور کے صحابہ سے اللہ راضی ہے، مہاجرین و انصار سے اللہ راضی ہے، ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہے۔ اچھا صرف راضی ہے میرے اللہ میاں، راضی ہو گئے، آپ کی تو رضا ہی بڑی، فرمایا نا اپنی رضا کے لیے میں ان کو عملی طور پہ نعمتیں بھی دوں گا، ان کے لیے میں نے ایسے ایسے باغ بنائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اب یہ جناب صحابہ کا ذکر آ گیا، اب پھر کلام جو ہے منافقین کی طرف لوٹ گیا۔ اب اللہ کے قرآن پہ غور کریں گے تو پھر قرآن سمجھ جائے گا۔ اچھا اسی میں آپ پہلے دماغ میں یہ بات رکھ لیں کہ یہ ساری آیات اور واقعات جو ہے غزوہ تبوک سے، غزوہ تبوک جو ہے وہ انتہائی اہم ترین غزوہ ہے اسلام میں، حالانکہ جنگ نہیں ہوئی، سب سے مشکل گھڑی میں ہے، عین گرمیوں میں ہے، عین فصل پکی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تبوک چلو۔ اب سمجھے مسئلہ، اب ایک جماعت تو وہ ہے نا میرے محبوب کی، مومنین، مخلصین، کاملین، مطیعین، وفادار، غم گسار، انہوں نے تو حضور کے حکم پہ دوسری بات سوچی نہیں نا، انہوں نے کہا جی باغ جاتے ہیں تو جائیں، گرمی ہے، شدت ہے، جو ہے ہم تو حضور کے دوسرے وہ لوگ ہیں منافق کہ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا حضور بڑی مجبوری ہے، دل تو کرتا ہے جائیں لیکن مجبور ہیں، اور صرف خود انکار نہیں کیا، دوسروں کو بھی روکا کہ لا تنفروا فی الحر، کے گرمی کا موسم ہے یار، مرنے کے لیے جا رہے ہو، بلا کوئی عقل ہے اس گرمی میں جانا؟ اور پھر اللہ کے نبی تو بادشاہ ہیں، 30,000 کا لشکر لے کے اور روم کے مقابلے پہ جا رہے ہیں جن کے بعد لاکھوں کی فوجیں کو عقل ہے؟ تو ان روکنے والے یہ منافق۔ اچھا ایک جماعت وہ ہے جو بیمار ہے، نابینا ہے، معذور ہے، لنگڑا ہے، حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، ہم تو معذور ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو بیماری سے نکلنے کی امید ہی نہیں ہے، کوئی نابینا ہے، معذور ہے، لنگڑا ہے، نہ وہ دشمن کا لڑ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ کب میں نہ فر میں، اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں۔ اچھا ایک قسم اور تھی، وہ آئے انہوں نے کہا حضور ہمیں عذر کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، صحت ہے، تندرست ہیں، اور ہم حضور جہاد کے لیے بالکل حاضر ہیں، لیکن ہمارے پاس روٹی بھی نہیں کھانے کو حضور، سواری بھی کوئی نہیں، کس چیز پہ چڑھیں گے، کیسے لڑیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی نہیں، اگر میرے پاس ہوتی تو میں تمہیں دے دیتا۔ تو اور وہ جب واپس ہوئے تو رو رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس سواری کوئی نہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ نے فرمایا مدنی یہ ایک الگ جماعت ہے، یہ دل سے سچے ہیں، دل سے مخلص ہیں، لیکن چیز کوئی نہیں، یہ سارے ہو گئے۔ اب جناب اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اور ہیں منافق، یہ ساری قسمیں تبوک میں کھل رہی ہیں۔ وہ منافق ایسے کامل النفاق ہیں کہ میرا محبوب آپ کو بھی ان کا پتہ نہیں، یعنی بعض منافق تو ایسے تھے نا کہ منافق تو ہیں لیکن ان کا نفاق کھل گیا، بعض منافق ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا، اور بعض اپنے نفاق میں اتنے پکے ہیں، اتنے پکے ایکٹنگ کرتے ہیں کہ بالکل سچ کا گمان ہوتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا کہ یہ منافق ہے۔ تو وہ کامل فی النفاق ہیں، یعنی منافق اور پکے منافق، اور نفاق میں ایسے کھڑے ہیں کہ ان کا راز ہی نہیں کھلتا، بعض تو بولنے میں، چلنے میں، بات میں، مشورے میں کبھی کبھی کھل جاتی ہے لیکن وہ کھلتے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا بندگی ان کو آپ نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ان کو ہم دو عذاب دیں گے، ایک عذاب تو ہم ان کو دیں گے زندگی میں
اور ایک عذاب ہم ان کو دیں گے مرنے کے بعد، یعنی عالم برزخ سے، قبر سے شروع ہو جائے گا، اور اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت میں ہے۔ ابھی دو عذاب۔ اچھا، علماء نے فرمایا کہ ایک عذاب تو یہ ہے کہ وہ جتنے بڑے ہوں لیکن ہے تو منافق نا جی، ہر وقت دل میں تو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا راز بھی کھل جائے، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ کوئی تھوڑا عذاب ہے۔ اچھا، دوسرا عذاب یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، ظاہر ان میں تو مل کے رہنا پڑتا ہے، یہ بھی تو عذاب ہے نا، آدمی نہ چاہے لیکن نیچے لگا رہے، یہ بھی عذاب ہے۔ اور دوسرا عذاب جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے، یہ ہے منافقین، نفاق کامل والے۔ اچھا، اب حضور نے فرمایا کہ ایک اور جماعت ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایک جماعت وہ ہے کہ ان کے کچھ عمل اچھے ہیں اور کچھ بھڑے ہیں۔ اچھے عمل تو یہ ہیں کہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، بھڑا عمل یہ ہے کہ آپ کی بات نہیں مانے، آپ کی بات مان کے غلبے میں نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، یہ عمل غلط ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو اللہ ان کی توبہ بھی قبول فرما لیں گے۔ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ 10 آدمی تھے جو بالکل ایمان والے تھے بیچارے، لیکن سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ اب ان کو بعد میں جب احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی، اور توبہ اس طرح کی کہ 7 آدمیوں نے تو اپنے آپ کو آگے مسجد کے ستون سے باندھ دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں تو باندھ دو، اور ہم اس وقت تک نہیں کھلیں گے جب تک ہمیں حضور معافی دے کے اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ حضور و صحابہ نے اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک حضور راضی نہیں ہوں گے حضور ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے۔ حضور نے فرمایا واللہ ہے، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے، جب تک اللہ حکم نہیں دے گا میں بھی نہیں کھولوں گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آ گیا۔ اچھا، اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں ابی لبابہ، جب ان کو کھولنے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ نہ مجھے نہ کھولو، مجھے تو جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ کھڑے رہے، اور حضور جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھولا۔ اچھا، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ابی لبابہ کا قصہ حدیث مبارک میں موجود ہے، لیکن بنی قریظہ کے بارے میں ہے، یہود کے بارے میں، جب حضور نے یہودیوں کا محاصرہ کیا تو ابی لبابہ کا کچھ آنا جانا تھا، تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری ہماری پرانی اسلام دعا ہے، ہمیں یہ تو بتا دو کہ حضور کہتے ہیں کہ اتر آؤ، اگر ہم حضور کی بات مان کے قلعے سے نکل پڑے اور حضور کے کہنے پہ چلے جائیں حضور ہمیں کیا سزا دیں گے یا معافی دے دیں گے؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ نہیں تمہیں ذبح ہی کریں گے، دعا کرو اللہ یہودیوں کو ذبح کرے، اللہ یہودیوں کو برباد و ذلیل کرے جنہوں نے پورے عالم کے امن کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اور اس وقت پورے عالم کو پھر بارود کے ڈھیر پہ بٹھا دیا ہے، اور اس تمام سازش کی ذمہ دار انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی یہودیت ہے، اور یہ سب ان کا منصوبہ ہے کہ اسلام کو اور ان کو ٹکرا دو، آپ مزے سے بیٹھے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ایسے تو نہیں اللہ نے فرمایا کہ مغضوب علیہم یہ جماعت ہے جن پہ اللہ کا غضب ہے، ایسے تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ ملعون ہیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، ایسے تو نہیں کہ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ایسے تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے حدود کو توڑا ہے، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ پیغمبر اسلام کے فرمان کو چھوڑا ہے، اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ انبیاء کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی سازشیں کی ہیں، اور تاریخ انسانیت میں اگر آپ کو اللہ توفیق دے، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں گزری ہیں، سب میں اگر مکار اور عیار اور غدار ہے تو یہود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، دعا کیا کریں مسلمانوں، حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی ملجا ماوا نہیں، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ورنہ ایمان سے کہیں آپ خدا کے گھر میں کھڑے ہیں، کوئی مسلمان، کوئی کلمے پڑھنے والا، کوئی آدمی اللہ پہ، میرے مدنی پہ یقین رکھنے والا ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ بے گناہوں کو جا کے مار دے؟ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے تو یہ کام ہی نہیں، اسلام تو سلامتی کا نام ہے، اسلام سلام سے ہے، ایمان امن سے ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان تو ہے وہ جس کی زبان سے بھی ہاتھ سے بھی دوسرا محفوظ رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن کی تو صفت یہ ہے، اذا مروا باللغو مروا کراما، مومن کی تو صفت یہ ہے کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، مومن کی تو صفت یہ ہے کہ وہ محمد مدنی کا غلام ہے، اور ہمارا نبی رحمت دو جہاں ہے، وہ تو رحمت کے ماننے والا ہے، وہ زحمت کے ماننے والا نہیں ہے۔ اور اسلام تو اس نبی کا پیروکار ہے کہ جس نے طاقت کے بعد، قوت کے بعد، یعنی حضور پاک نے جب بنو شیبہ کو بلایا طلحہ کو اور فرمایا کہ ادھر آؤ، سامنے آ گیا، فرمایا تمہیں یاد ہے میں نے کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی تم سے مانگی تھی، تم نے انکار کر دیا تھا۔ یعنی مشرکین مکہ تو کعبے کے اندر داخل ہو سکتے تھے، لیکن تو نے اللہ کے نبی کو داخل نہیں ہونے دیا، تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ اور نے کہا ہاں جناب یاد ہے۔ حضور نے وہ چابی دی، اور میں آج کعبے کی چابی میرے پاس ہے، تمہارے پاس ہے؟ اور نے کہا حضور آپ کے پاس ہے۔ اور میں آج میرے ہاتھ سے کوئی دے سکتا ہے؟ میں کہا حضور آج کیسے لے سکتے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، کفر مٹ گیا، ہماری جماعت تتر بتر ہو گئی، کوئی بدر میں مارے گئے، کوئی کہا تو غلا و وبا میں مارے گئے، اور آج کوئی فتح مکہ والے دن سرنگو ہو گئے، اب تو آپ کا پرچم لہرا رہا ہے، بلال کعبے پہ کھڑا ہے، اب آپ کا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا وہ تمہارا ظرف تھا، لیکن میرا بھی فیصلہ سنو۔ فرمایا خذھا خالدۃ طالدۃ الی یوم القیامہ، کہ بنی شیبہ یہ چابی میں اپنے ہاتھ سے تمہیں دیتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ دیتا ہوں کہ یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے، تم سے کوئی ظالم چھینے گا۔ ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم یہ سوچ سکتے ہیں، ہم یہ تصور کر سکتے ہیں، یا ایمان سے کہیں یا آپ کے ملک میں یا کسی بھی ملک میں جو گاڑی کے ڈبے میں آ کے بم رکھ دیتے ہیں، بسوں میں آ کے بم رکھ دیتے ہیں، مارکیٹوں میں آ کے بم رکھ دیتے ہیں، اڈوں پہ آ کے بم رکھ دیتے ہیں، ایمان سے کہیں یہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ بے گناہوں کو مار دے؟ جو آدمی بیچارے گاڑی کے ڈبے بیٹھے ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ لڑنا ہے تو لڑنے والوں سے بھی لڑو مرو، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہاں بھی یہ مارنے والے جو ہیں ان کے پیچھے یا ہنود ہوں گے، یا ہندو ہوگا یا یہودی ہوگا۔ کوئی دولت میں آ گیا، کوئی پیسے میں بک گیا، کسی کے جذبات کو ابھارا گیا، کسی کو 5-2 سال نوکری نہ ملی، اکڑ کے دماغ خراب ہو گیا کہ دیکھو یار میں نے اتنے بڑے امتحان دیے ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، نوکری نہیں ملتی، ماں گھر میں بھوکھی ہے، باپ بھوکا ہے، بہنیں جوان بیٹھی ہیں، ان کو ان لوگوں نے ہنود و یہود لے کے خریدتے ہیں، اور یار چھوڑو کوئی بھی تمہیں نہیں دے گا، 2-4 لاکھ ہم تمہیں دیتے ہیں، شادی وادی بھی کرو اور گھر والوں کو مکان شکان بھی بنا کے دے دو۔ ورنہ مسلمان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا، اور اتنا گہری سازش ہے کہ آج ساری دنیا میں اللہ کے نام لینے والا جو ہے وہ پریشان ہے، اور ہر نمازی پریشان ہے، مساجد پریشان ہے، معابد پریشان ہے، اور بلکہ اس عمل نے پورے عالم میں جو دین کی دعوت تھی اور دین کا رستہ تھا اس کو بریک لگ گئی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی سازش کو بے نقاب کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے اس راز کو ہمیشہ کے لیے کھول دے، اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کر دے،
اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ایک کر دے. اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کی ہم گناہگار ہیں بس لاج رکھ لے, اور نہیں تو کلمہ تو تیرے نبی تیرے حبیب کا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی مسلمان افغان میں ہیں, عرب میں ہیں, پاکستان میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہے, شیشان میں ہے, میرا مولا جہاں ہے تیرے نام لیوا ہے, بس تو ان کی حفاظت فرما دے, مدد فرما دے. اور اسلام کے دشمنوں کو میرا مولا تو اپنی رحمت سے غرور میں اور ان کے تکبر کو, ان کی سازشوں کو, ان کی اسلام دشمنی کو اپنی قوت سے مٹا دے. ورنہ ہم تو کچھ نہیں ہیں مولا, ہم صرف تیرا نام لیتے ہیں. اب تو نام والے بھی ہم کم رہ گئے. کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو ایسے وقت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ انہوں نے حرام کھانے سے توبہ کر لی, کتنے لوگ ہیں جو سود سے ڈر گئے, کتنے لوگ ہیں جو خوف میں آ گئے اور اللہ کے دروازے پہ گر گرا کے رو رو کے دعائیں مانگنے لگ گئے. ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جب تک ہمارا اپنا گھر نہ جلے, ہمسائے کا جلے, ہمیں فکر ہی کوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ معاف کر. اسی لیے حضور نے فرمایا, اچھا وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ابی لبابہ نے اس وجہ سے اپنے آپ کو باندھا تھا. بہرحال بعض علماء فرماتے ہیں کہ دونوں واقعات ہیں. تو اب ان سے غلطی بھی ہوئی, اچھے عمل بھی ہوئے. نتیجہ کیا ہے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے, اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے. اب آپ قرآن کی آیات پہ غور کریں گے انشاءاللہ, اور اس خلاصے کو ذہن میں رکھیں گے تو آسانی ہوگی. وَمَا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم. اللہ نے فرمایا ممن حولکم من الاعراب, یہ نہیں فرمایا کہ الاعراب نا, ان میں سے بعض ارد گرد میں رہنے والے, من تبعیض کے لیے, کیونکہ سب کے سب تو نعوذ باللہ منافق نہیں تھے نا. ارد گرد رہنے والے منافق, مدینے میں رہنے والے منافق. اور اللہ نے فرمایا لا تعلمهم, میرا محبوب آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم, کون جانتا ہے؟ ہاں جی, سمجھداری سے دماغ میں رکھو نا قرآن. اللہ فرماتا ہے میرا بدنی آپ اور آپ کی جماعت, لا تعلمهم, آپ نہیں. تو جو نبی کو عالم الغیب سمجھے وہ اس آیت پر ایمان ہے یا منکر ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں جانتے. اور ہمارا بھائی کہہ نہیں آپ تو سب کچھ جانتے ہیں, آپ تو عالم الغیب ہے, صرف عطائی اور ذاتی کا فرق ہے. اللہ کا اپنا ہے, نبی کو ملا ہوا ہے. صرف کلی جزی کا فرق ہے. اللہ کے پاس کلی ہے اور ان کے پاس جزی ہے. تو یہ سارے جھگڑے قرآن کے موافق ہیں یا خلاف ہیں؟ لا تعلمهم, اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو نہیں جانتے. نحن نعلمهم, ہم جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين, ہم ان کو 2 دفعہ عذاب دیں گے. ثم يردون الى عذاب عظیم, اور پھر وہ سب سے بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور وہ 2 عذاب کیا ہے؟ ایک زندگی میں ہے, ایک مرنے کے بعد قبر والا, کیونکہ عذاب عظیم تو سما کے ساتھ ہے, وہ تو بعد میں ملے گا نا. تو 2 عذاب ہو گئے. اور اس کے بعد میرے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلدوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. اور میرا محبوب ان کے بعد ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا ہے, اور ان کا حال یہ ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے اچھے برے عمل کیے, یعنی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. گو یہ آیت صحابہ کے لیے اتری, لیکن قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہے کہ بعض مسلمان جو ہیں اچھے کام بھی کر رہے ہیں, برے کام بھی کر رہے ہیں, ان کے عمل اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا عسى الله ان يتوب عليهم, اللہ ان پہ مہربانی کر دیں, ان کی توبہ قبول کر لیں, کیونکہ اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. دعا کرو اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر لیں. اللهم انا تبنا الیک, یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں,
یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے. اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. اچھا اب دیکھیں میرے اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی جب یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ لوگوں نے توبہ کر لی، اعتراف کر دیا، خذ من اموالہم صدقۃ، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان سے، ان کے اموال میں سے قبول کریں. خذ من اموالہم، یہاں بھی من ہے، یعنی بعض مال، یہ نہیں کہ سارا لے لیں، ان کے اموال میں سے کچھ حصہ آپ لیں بطور خیرات، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ان کو پاک کریں اور اس سے ان کو برکت دیں، اس سے ان کا تزکیہ کر دیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں. میرا بدنی تیری دعا ان کے لیے باعث رحمت ہوگی، باعث تسکین ہوگی، اور اللہ سننے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں. اب علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صحابہ جن سے غلطی ہو گئی، جو پیچھے رہ گئے، اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا، توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا حضور وجہ تو آخر یہی باغ مال تھا جس کی وجہ سے غفلت ہو گئی ہے. ہم سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، نہ مال ہوگا نہ جھگڑا ہوگا. اب دیکھو نا جی، وہی آدمی لیٹ ہوتا ہے نا جس کا دکان ہے، شاپنگ سینٹر ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، کہ کبھی نماز کی پہلی رکعت میں، کبھی دوسری میں، کبھی آخری میں. کیوں؟ کبھی دکان بند کرتے دیر ہو گئی، کبھی سامان سیٹ کرتے دیر ہو گئی. ایک فقیر ہے جس کے بعد ہے کچھ نہیں، اس کو کون سی دیر؟ وہ تو آدھا گھنٹہ آگے پہلے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ہے کچھ نہیں، اس کے کیا انتظام کرتا ہے. اسی لیے شاہ جی کبھی کبھی موج میں ہوتے نا پڑھتے تھے کہ لٹتا نہ دن کو یوں تو کیوں میں رات کو بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو. اور میں جب ہے کچھ نہیں تو رات کو مزے سے سوتے ہیں کہ کون سا سونا چاندی پڑا ہے کہ وہ لے جائے گا. تو بہرحال میرے کہنے کو، انہوں نے کہا حضور یہ مال کا جھگڑا ہے نا سارا، اب سارا مال لے لیں. اللہ نے فرمایا نا سارا. اگر یہ دینا بھی چاہتے ہیں تو تیسرا حصہ مال دیں. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہ حکم عام ہے زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق ہے. یاد رکھو ٹیکس تو ٹیکس ہوتی ہے، دراصل زکوٰۃ جو ہے اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو غریبوں کو ملا فائدہ ہوا، ایک اصل فائدہ تیرا ہے. اصل فائدہ تیرا ہے، لفظ میں تو طہرہم، ان کو پاک کریں. اصل تو مال سے بندہ خود پاک ہوتا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اصل فائدہ تو ان کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ یہاں اللہ نے دوسرا فائدہ ذکر نہیں کیا، یعنی وہ فائدہ ذکر کیا جو مال خیرات دینے میں تمہیں ہوتا ہے کہ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا. اور فرمایا وصلی علیہم، ان پہ آپ دعا فرمائیں. ان صلاتک سکن لہم، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والوں کو میرا مدنی تیری دعا جو ہے وہ باعث رحمت و تسکین ہے. اب دوسرا فائدہ مسکینوں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. وجہ کیا ہے کہ اصل فائدہ تو تمہارا ہے، مسکینوں کا تو تباہ ہے. اسی لیے پہلی شریعت میں حکم ہوتا تھا خیرات ہے، صدقات ہیں، یہ لے کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دو. آگ آگے جلا دیتی تھی، کھاتا تو کوئی بھی نہیں تھا، پیتا کوئی نہیں تھا. آگ جلا دے تو قبول ہے، نہ جلائے تو قبول نہیں ہے. تو اصل صدقے میں تیری اپنے مال کا فائدہ ہے، تیرا فائدہ ہے، تیری جان کا فائدہ ہے. اس کے بعد ایک غریب کو بھی نفع ہو جاتا ہے. تو ٹیکس میں تو یہ بات نہیں ہوتی. اور دوسرا لفظ یاد رکھیں کہ صلی کا معنی جو ہے دعا بھی ہے، صلات بھی ہے. لیکن علماء نے فرمایا جیسے حضور نے دعا کی تھی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، حضور سے بھی یہ لفظ سے دعا موجود ہے. لیکن بعد میں محدثین، مفسرین، فقہا نے قرآن کی آیات سے، حدیث رسول کی روشنی میں فرما دیا کہ اب یہ لفظ جو ہے وہ اللہ کے انبیاء کے لیے ہے، لہذا نبی کے بغیر، پیغمبر کے بغیر صلاۃ السلام کا لفظ کسی کے لیے استعمال نہ کریں. اب جناب مقام ہو گیا کہ نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ،
تابعین، محدثین، فقہا، اولیاء اللہ کے لیے رحمت اللہ علیہ، تاکہ لقب میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو، اشتباہ نہ ہو، جھگڑا نہ بڑھ جائے، اس لیے حکم ملا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اور فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں جانتے کہ توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، بڑا گناہگار ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، جب توبہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتے ملائکہ حاضر ہاں رب جلیل، فرمایا اچھا آج میرے بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا بھی کوئی سردار ہے معافی کرنے والا، آج میرا بندہ میرے دروازے پہ جھک گیا ہے، تو صحابہ فرشتے کہیں گے ہاں اللہ معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ فرمائے کہ ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے جتنی گناہ کیے ہیں میں نے بھی سارے معاف کر دیے ہیں اس کے، اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، اور حضور کی امت کے رحمت کا فیصلہ فرما دے، اور حضور کی امت کی نصرت کا فیصلہ فرما دے، اور دشمنان دین کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دے۔ الہ العالمین، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں فرما دے۔ ایک آدمی نے نماز وتر جو ہے رات کو نہیں پڑھی، تہجد کے وقت بھی نہیں پڑھ سکا، یعنی وتر رہ گئے، تو اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وتر قضا کرنے پڑیں گے، یعنی بعد میں پڑھ لیں، ان کے نزدیک وتر واجب ہے، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو قضا کرنی ہے، جیسے فرض چھوٹ جائے قضا کرنی۔ باقی ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہے، پڑھ لیے تو الحمدللہ، نہیں پڑھے تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایسا جامع کامل مسئلہ لیتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ اب ایمان سے کہیں کہ چلو ایک آدمی نے وتر قضا پڑھ لی، چلو نہیں پڑھنے تھے لیکن پڑھ لیے تو کیا اللہ اس کی محنت کو ضائع کر دیں گے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اچھا قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ بھی واجب نہیں تھے، سنت تھے، کوئی پڑھنا ضروری نہیں تھا، تو اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، نفل بنا کے بھی اجر دے دیں گے۔ اور اگر قیامت میں فیصلہ ہو جائے کہ وتر تو ضروری پڑھنے تھے، رہ جائیں تو قضا کرنی تھی، جن نے نہیں پڑھے وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے ہمیشہ سوچا کریں ٹھنڈے دل سے کہ کتنا ائمہ کی گہری نظر ہوتی ہے دین پر، کہ حضور کی امت ایسا کام کرے کہ حضور کی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے اور ان کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے۔ کہتے جی حرم کے اوپر جو پرندے اڑتے ہیں کعبہ شریف کے اوپر، ان کا کیا نام ہے؟ میری کو برادری سے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، اتنا تو میرا علم نہیں ہے کہ میں ان سے پوچھ کے آؤں کہ جناب آپ کا کیا نام ہے، آپ پوچھ لیں، آپ جو آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ ابابیل ہیں، یہ غلط بات، یہ ابابیل نہیں، ابابیل خاص پرندے تھے جو اسی وقت اللہ نے عذاب کے لیے بھیجے تھے، سمندر سے نکلے تھے، جدے کی طرف سے آئے تھے، ہلاک برباد کر کے پھر واپس سمندر میں چلے گئے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ میں چاہوں تو پرندوں سے بھی ہاتھی کو مرا ڈالوں۔ یہ پرندے نہیں تھے، یہ لوگوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ جو بات بھی لوگوں کے دماغ میں آ جائے بس یہ جی ابابیل ہے جی، یہ کوئی ابابیل شبابیل نہیں ہے۔ ایک آدمی نے وضو کر لیا، وضو کے اعضاء بھی خشک ہو گئے، لیکن گوڈے ننگے تھے، گوڈے ننگے کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو ہے یہ عورہ ہے، ایسا ننگا کرنا، خود دکھانا کسی کو لعنت کا سبب ہے۔ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو پکا ہے، ذکر نہ کرے۔ آخر آدمی کپڑے کے بغیر جو وضو کرے حمام میں، جب وہ ہو جاتا ہے تو گوڈے ننگے کرنے سے کیسے ٹوٹ گیا؟ اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، اس کو بھی تھوڑا استعمال کر لیا کرو۔ عقل استعمال کرنے سے بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اسی لیے دنیا کے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لوہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہاتھ سے
लोहे को मारता है तो हाथ, और आलिम और फलसफी का दिमाग मजबूत होता है कि उसका दिमाग हर वक्त काम करता है। तुम भी थोड़ा दिमाग को खर्च किया करो कि भाई अगर हम हम्माम में खड़े हैं और बगैर कपड़े के वजू कर रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, तो सारा बगैर कपड़ों के हो गया है। अब एक मसला है किसी को औरत दिखलाना, ये अलग गुनाह है, वजू का नहीं टूटता। आदमी कुरान मजीद पढ़ रहा है, अजान शुरू हो जाए, आयत पे पहुंच के रुक के जवाब भी देता रहे, कुरान भी पढ़ता रहे। की शक हो रहा है कि हवा निकल रही है लेकिन निकली नहीं, उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, वजू नहीं टूटा। लेकिन ऐसे हालात में हजूर ने नमाज पढ़ने से मना किया है, क्योंकि तुम्हारा फिक्र जो है नमाज में नहीं होगा, इसी पेट की तरफ होगा। तो फिर वो नमाज क्या हुई कि अल्लाह के कुरान की तरफ भी फिक्र ना हो, अल्लाह की तरफ भी फिक्र ना हो, सिर्फ इसी में खड़ा है कि हवा निकलती है कि नहीं निकलती। तो ऐसी नमाज से बेहतर है हजरत आप चले जाए, दोबारा वजू करके पढ़ लें। पाकिस्तान से उम्रे पे आया, उसका इरादा है कि जब मक्के में पहुंच जाऊंगा तो बाद में आराम से मीकात, बाद में कौन से मीकात पे जाएगा, मीकात तो गुजर गया, लिहाजा एक बकरी दम भी अदा करे और उम्रा भी अदा करे। घर का दीन न बनाओ, हवाई जहाज से आने वाले एयरपोर्ट से आराम बांधे, क्योंकि मीकात यलमलम है और वो रास्ते में है। अगर सऊदी एयरलाइन है तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो मीकात आने से पहले बाकायदा ऐलान करते हैं कि मीकात आने वाला है। अच्छा ये भी याद रखो, बात कहते हैं जी अब हम जहाज में बैठ गए हैं, गुस्ल कैसे करेंगे, एहराम कोई जरूरी नहीं, गुस्ल कोई जरूरी नहीं, 2 रकात नमाज पढ़नी, कुछ भी नहीं, वजू भी नहीं, कोई हर्ज नहीं, चादरें बांध लो और बैठे बैठे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक नहीं कर लो, बिल्कुल एहराम ठीक है उसके लिए। ये तो सारी चीजें सुन्नत है कि अगर मौका मिले, आप नीचे हैं, घर है, जगह है, गुस्ल खाना है, गुस्ल कर लो, मौका है अच्छा भी ठीक है, नमाज के बाद बांध लो, तो कोई जरूरी नहीं, ना गुस्ल की जरूरत है ना वजू की जरूरत है, किसी चीज वही जहाज में बैठे बैठे कपड़े बदल लें। अच्छा कपड़े बदलने में भी तकलीफ है, एक चादर बांध रहे, कमीज उतार के बैठ जाए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक, जब नीचे उतरे दोनों चादरें बांध रहे। तो आग पर पकाया जाए, जब हाजी को आग सेकने से खराब नहीं होता तो जमजम भी खराब नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी है। अगर हरम में नमाज जनाजा पढ़ी जाए तो औरतें भी नमाज जनाजा पढ़ें, अगर औरत मर जाए तो हम उसका पढ़ें, तो मर्दों का औरत क्यों ना पढ़े, को हमने कसूर किया है औरतों का, बिल्कुल। जब बाकी फर्द नमाज पढ़ी या जनाजे का मसला पूछ रहे हैं, अजीब लोग। तो जो इस्तेमाल शुदा गिलास है उनको इस्तेमाल करें, लोग हरम में खैरात के लिए रखें, तो हरम वाले ले जाना चाहते हो माशाअल्लाह, वहां भी वहां सखी आदमी है ना कि जो हरम में इस्तेमाल हुए तो ले जाओ ना, घर हराम है, हरम के लिए है। हरम शरीफ में दाखिल होने के बाद सबसे अफजल इबादत तवाफ है, क्योंकि तिलावत है, नमाज है, खैरात है, सदकात है, ज़कात है, हर जगह दे सकते हो, लेकिन तवाफ किसी जगह नहीं कर सकते। सूरज जो है जैसे कुरान ने कहा युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, देखो ना, अगर औरत ऐसे घूंघट खींच ले तो मुंह को भी नहीं लगेगा।